خدا صرف اب مقدس عمارتوں میں نہیں رہتا، خدا نجات یافتہ لوگوں میں رہتا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ خدا کا کلام کہتا ہے تیرا جسم خدا کی ملکیت، خدا کی مرضی۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بدن میں جس میں خدا کا روح رہتا ہے، خدا کا روح ناپاک جگہ نہیں رہ سکتا، وہ پاک جگہ ہی رہتا ہے۔ وہ پاک جگہ اس لیے ہے کیونکہ اس جگہ کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے لہو سے پاک کی ہے۔ اسی یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سن سکیں۔ ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے کیا جسمانی تکلیف سے روحانی معیار حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خدا نے انسانی بدن کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، لیکن ہر طبقے، قوم اور امت نے اس بدن کو اپنے عقائد اور نظریات کے مطابق استعمال کیا ہے۔ جیسا اس کا عقیدہ ہے، جیسا نظریہ ہے، جیسی سوچ یا جیسا خیال ہے، ہر قوم کے ہر شخص نے اس بدن کو جسے خدا نے بنایا ہے اپنے طریقے سے استعمال کیا ہے یا کر رہا ہے۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، لوگ اپنی خواہش اور معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق اپنے بدن کو چلانا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بدن کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ کے بدن کا مالک کون ہے۔ انسانی تاریخ میں بہت سی قوموں نے عقیدت، شناخت اور مذہب کے نام پر اپنے بدن کو چھیدا اور تکلیف دی ہے۔ بہت سے لوگوں نے، لیکن خدا کا کلام ہمیں بالکل ایک مختلف نظریہ بتاتا ہے۔ خدا نے یہ بدن اس لیے نہیں بنایا کہ اسے پوجا جائے یا اسے مختلف قسم کی سزائیں دی جائیں۔ یہ بدن خدا نے اس لیے نہیں بنایا کہ اس بدن کو سزا ہی دیتے رہیں، آپ کبھی چھیدتے رہیں، کبھی کھڑے ہو جائیں، کبھی آگ کے پاس بیٹھے رہیں۔ بہت سے ہمیں ایسے عقائد اور نظریات ملتے ہیں جب لوگوں نے اس بدن کو جسے خدا نے بنایا ہے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر، لوگوں نے مختلف طریقے سے اس بدن کو استعمال کیا ہے، دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، نقصان پہنچایا ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی تھی، نصیحت کی تھی، انتباہ کیا تھا، متنبہ کیا تھا کہ تم غیر قوم کے لوگوں کی طرح مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا۔ یہ صرف پرانے عہد نامے کی بات نہیں ہے، بلکہ پولس رسول اس بات کو بڑے واضح طور پر کھولتا ہے اور اس گہری سچائی کا انکشاف بڑے واضح طور پر کرتا ہے کہ ایماندار کا بدن روح القدس کا مقدس ہے۔ اگر پرانا عہد نامہ یہ کہتا ہے کہ تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا، تو نیا عہد نامہ وجہ اور ریزن بتاتا ہے کہ کیوں زخمی نہ کرنا، کیونکہ تمہارا بدن جو ہے وہ روح القدس کا مقدس ہے۔ ہر ایک عقیدے کے اپنے نظریات ہیں۔ ہم ہر ایک عقیدے کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک شخص کا اپنا نظریہ ہے، لیکن ایمانداروں کے لیے کیا ہدایات اور کیا تعلیم ہے، ایمانداروں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا کچھ، بہت سے مسیحی غیر قوم کے لوگوں کے ساتھ جلوس کا حصہ بنتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، یا ماضی کے کسی خاص پس منظر کو یا واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان جلوس کا حصہ بنتے ہیں۔ میں ایمانداروں کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے سے یہ کہے بیٹا فلاں کے گھر نہیں جانا، کیا وہ باپ غلط کر رہا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، اگر باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا فلاں گھر میں نہیں جانا، ان کے خیالات ہمارے خیالات سے مختلف ہیں، ان کی تعلیم ہماری تعلیم سے مختلف ہے، ان کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے مختلف ہے، تو کیا وہ باپ جب اپنے بچے کو یہ سمجھا رہا ہے تو کیا غلط کر رہا ہے؟ وہ باپ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک چرچ کا پاسبان یا ایک خدا کا خادم جب اپنی کلیسیا کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسے جلوس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ہاں ہم عزت کرتے ہیں لوگوں کے عقائد کی، لوگوں کے ایمان کی، لیکن جو خیالات یا جو عقائد ہمارے عقائد سے مختلف ہیں، ہمیں کبھی بھی ان عقائد کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اسی لیے خدا نے جب بنی اسرائیل قوم کو یہ کہا تھا کہ تم غیر قوموں کی طرح مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی، خدا واضح طور پر اپنے لوگوں کو روک رہا ہے کہ اس رسم کا حصہ تم نے نہیں بننا جن رسموں کو دوسرے لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو کیا خدا غلط کر رہا تھا؟ خدا اپنے لوگوں سے، بنی اسرائیل سے، ایمانداروں سے خدا محبت کرتا تھا، اس لیے خدا نے کہا کہ تم ان جیسی رسمیں اختیار نہ کرنا۔ آج ہمارا سوال صرف یہ نہیں کہ مجھے اپنے بدن سے کیا کچھ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر لوگ اسی سوال کو ڈھونڈتے پھریں اور اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے پھریں کہ میں کیا کیا کچھ اپنے بدن سے کر سکتا ہوں یا کس کس چیز کی مجھے اپنے بدن سے کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سوال کی نسبت ایک بہترین سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے، اور اس بہترین سوال کے لیے بہترین جواب کی تلاش کرنی چاہیے۔ بہترین سوال یہ ہے، وہ خدا جس نے مجھے بنایا اور نجات بخشی ہے، کیا میرے بدن سے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے؟ یہ بہترین سوال ہے۔ ہم اس سوال کا جواب اگر پوچھتے پھریں کہ میں اپنے بدن سے کیا کیا کچھ کر سکتا ہوں یا مجھے اپنے بدن سے کیا کیا کچھ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں وقت ضائع مت کریں، بلکہ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں، اس سوال کے جواب کو تلاش کریں کہ جو بدن خدا نے مجھے دیا ہے، جسے خدا نے اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بنایا ہے، کیا وہ بدن خدا کا جلال ظاہر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ وہ بدن خدا کے کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ سوال جو ہے وہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم آج دو تلاوتیں آپ کے سامنے کی گئیں، ایک اخبار کی کتاب سے اور دوسرا کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کے پہلے خط سے، یہ دونوں حوالے ہمیں ایک طرح کی تعلیم دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس وجہ سے پولس رسول جو ہے ان کو یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے یا بتانا چاہتا ہے کہ نجات صرف باطن تبدیل نہیں کرتی بلکہ ظاہر کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے
کہ جو نجات ہے وہ صرف اندر تبدیل نہیں کرتی بلکہ ظاہر کو بھی جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جب ہم احبار کی کتاب اور اس کا 19واں باب اور 28ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیر قوم کے لوگ جو تھے، جب ان کے بزرگ یا ان کے بڑے یا کوئی عزیز ان کا رخصت ہو جاتا تھا، اس دنیا سے مر جاتا تھا، تو وہ ایسا ماتم کرتے تھے جس ماتم میں وہ اپنے آپ کو زخمی کیا کرتے تھے، چھریاں مارا کرتے تھے، نیزے مارا کرتے تھے اپنے آپ کو۔ جب کوئی ان کا کیا ہوتا تھا، آج بھی اب لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب کوئی مر جاتا ہے تو لوگ پیٹتے ہیں، پیٹنا شروع کر دیتے ہیں ماتم کے سبب۔ لیکن غیر اقوام کے لوگ جو تھے وہ رسمن، ایک تو بندہ جذبات میں آ کے پیٹتا ہے نا، ایک تو پیٹنا جذبات میں آ کے پیٹنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے رسمن پیٹنا، اور رسمن جو ہے وہ اپنے جسم کو زخمی کرنا۔ اور وہ صرف جذبات میں آ کے ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ رسمن ایسا کرتے تھے اور ان کا دستور تھا کہ وہ ایسا کریں۔ ہمیں ایسی پریکٹسز دیکھنے میں ملتی ہیں، کچھ لوگ سال ہا سال کھڑے رہتے ہیں۔ پتہ آپ کو، میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، ایک شخص تقریباً 12 سال سے وہ کھڑا ہے، اور 12 سال زندگی کے ہو چکے لیکن وہ بیٹھا نہیں ہے۔ ایک سادھو ہے انڈیا کا، 12 سال کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کے پاؤں جو ہے وہ اتنے موٹے ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے، وہ کیوں کھڑا ہے؟ جب اس کا انٹرویو لیا گیا، اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دیوتا کا دیدار جو ہے وہ پراپت کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب کہ میں وہ اس روحانی معیار کو حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ کھڑے رہ کر۔ اسی طرح سے ایک ہوتی ہے اگنی تپسیا۔ اگنی تپسیا سمجھتے ہیں؟ وہ آگ جلا کے اوپر سے دھوپ جو ہے، سخت دھوپ میں آگ جلا کر اس کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب ان سادھوؤں سے پوچھتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی جو ہے وہ روحانی معیار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے دیوتا کا دیدار حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس اگنی تپسیا سے جو ہے اپنے دیوتا کا دیدار حاصل ہو جائے یا ہم اسے خوش کر سکیں۔ ایک ہوتی ہے پنچ اگنی تپسیا، 4 قسم کی آگ جلائی جاتی ہے، انسان اس کے اندر بیٹھتا ہے، وہ جو سادھو ہوتا ہے وہ اس کے اندر بیٹھتا ہے، چاروں طرف آگ لگائی جاتی ہے، اور 5ویں آگ سورج کی، گرمی میں، انتہائی گرمی میں، اسے کہتے ہیں پنچ اگنی تپسیا۔ ایسی تپسیا جس میں 4 قسم کی آگ جلا کے سینٹر میں وہ شخص بیٹھتا ہے، اوپر سے سورج جو ہے، سورج کی روشنی جو اس کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے، ایسی تپسیا کی جاتی ہے۔ جب اس سادھو سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں جو ہے میں اپنے دیوتا کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اور میں روحانی معیار تک پہنچنا چاہتا ہوں جس سے میرا دیوتا خوش ہو جائے۔ ایک اور سادھو کی کہانی بھی ہے، 50 سال تک اس نے اپنا ہاتھ جو ہے نا ایسے ہی رکھا۔ پتہ ہے آپ کو، 50 سال تک اپنا ہاتھ جو ہے، کبھی نیٹ پر آپ سرچ کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا، یہ بھی ایک تپسیا ہے۔ 50 سال تک ایسے اس نے اپنا ہاتھ ہی کھڑا رکھا، ایسے ہاتھ نہیں نیچے کیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ تپسیا کروں گا اور میں اس روحانی معیار تک پہنچ جاؤں گا۔ جتنی مرضی تپسیائیں کر لیں، جسم چھید لیں، آگ کے اوپر بھی بیٹھ جائیں، وہ روحانی معیار حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہماری ساری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ جو کچھ مرضی کر لیں، ہماری ساری راست بازی جو ناپاک لباس کی مانند ہے۔ ہم کبھی بھی خود سے یا جسمانی تکلیف سے روحانی معیار حاصل نہیں کر سکتے۔
اگر ایسا ہوتا تو کبھی خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنے کی ضرورت نہ تھی۔ لوگوں نے بڑی بڑی تپسیا کی ہے لیکن اس روحانی معیار تک نہیں پہنچ سکے۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ ساری تپسیا، وہ ساری قربانی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے سر انجام دے دی ہے، صلیب پر جان دے کر۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے ایمان اور فرما برداری چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں نے جو تمہیں بدن دیا ہے اس کو تم چھیدتے پھرو، اس کو تم آگ میں جو ہے وہ جھونکتے پھرو، یا تم جو ہے پانی میں کھڑے رہ کر میری تپسیا کرو۔ خدا کبھی نہیں چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی سزائیں دیں جن سزاؤں کے لیے ہم نہیں بنائے گئے۔ یہ بدن سزاؤں کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ بدن خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اور جب خدا نے اپنے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کچھ گندوانا، آگے لکھا ہے میں خداوند ہوں۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ اختیار، یہ ساری بات کرنے کے بعد خدا بتاتا ہے میں خداوند ہوں، مطلب آقا میں ہوں۔ خداوند کا مطلب مالک ہوتا ہے۔ خداوند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خداوند کا مطلب ہوتا ہے مالک، اور خداوند کا مطلب ہوتا ہے آقا۔ کہ تم اپنے بدن کو مردوں کے سبب سے زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے جسم پر کچھ گندوانا۔ آگے لکھا ہے میں خداوند ہوں، مطلب میں تمہارے بدن کا مالک ہوں، میں تمہارے بدن کا مالک ہوں، میں اس بدن پر اختیار رکھتا ہوں، اس لیے تم اپنے بدن کو کیا کرنا؟ پاک رکھنا۔ God's authority, not human tradition, not surrounding culture۔ جب خدا یہ کہتا ہے کہ میں خداوند ہوں، اس کا مطلب ہے میں اختیار رکھتا ہوں اس بدن پر نہ کوئی رسم اختیار رکھتی ہے، نہ کوئی انسانی رواج جو ہے وہ اس کے اوپر اختیار رکھتا ہے۔ میں خداوند اور میں اس پر کیا کرتا ہوں؟ اختیار رکھتا ہوں۔ آپ نے ایلیا نبی کا واقعہ سنا ہوگا۔ وہ بال کے 450 پجاری تھے، آپس میں ان کی بحث چھڑ پڑی تو ایلیا نے کہا کہ تم کیوں دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ تو ایلیا نے کہا کہ چلو 2 بیل لیتے ہیں، تم اپنی مرضی کا کوئی ایک بیل چن لو۔ اے نباتوں کے آجے کہ اس بیل نو تے اگ نہیں لگنی، جڑا سانو بیل دیتا گیا نو تے اگ نہیں لگنی۔ تو ایلیا کہتا ہے کہ تم اپنے مرضی کا بیل کیا کرو؟ چن لو۔ تو وہ اپنی مرضی کا بیل چن لیتے ہیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے ٹکڑے کر کے مذبے کے اوپر رکھے جائیں گے، جو خدا آگ سے جواب دے گا وہی خدا ٹھہرے گا اور کوئی خدا نہیں ٹھہرے گا۔ تو وہ صبح سے لے کر دوپہر تک پیٹتے رہے، اپنے دیوتاؤں کو پکارتے رہے، لیکن اس مذبے پر اس بیل کے ٹکڑوں کو آگ نہیں لگی۔ ایلیا نبی نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے دیوتا سو رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ سفر میں ہوں۔ تو یہاں تک کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں سے لہو لہان کر لیا کہ ہمارا آقا ہماری بات سن لے، لیکن نہیں، اس بیل کے ٹکڑوں کو آگ نہیں لگی۔ ایلیا دعا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو مذبح ہے اس میں 3 بار جو ہے پانی ڈالو، یہ نہ کہیں لوگ سوچیں کہ یہ جو ہے خشک لکڑیاں تھیں، ہماری تو لکڑیاں خشک نہیں تھیں۔ وہ کہتا ہے 3 بار اس میں پانی ڈالو۔ تو وہ خدا سے دعا کرتا ہے، ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا، تو خدا جو ہے اس مذبح میں کیا کرتا ہے؟ آگ لگا دیتا ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ نے بینک کا قرضہ دینا ہو، کروڑوں روپیہ آپ نے بینک کا دینا ہو، آپ کہیں میں پیدل ٹری جاواں گا تے قرضہ لتھی جاوے گا، ایسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ آپ کہیں آپ نے بینک کا قرضہ دینا ہو، کروڑوں روپے آپ نے بینک کا قرضہ دینا ہو، تو آپ کہیں لو جی میں تو مرید کیوں ٹرنا شروع کرنا ہے تو اسلام آباد پہنچ جانا ہے، ٹھیک ہے، کوئی 1 لاکھ لتھے گا ہی صحیح،
یہ جتنی کوششیں ہیں یہ بالکل اسی طرح سے ہیں کہ وہ قرض اس طرح سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی پیدل ٹریں گے تو قرضہ لتھ جائے گا. قرضہ تب تک نہیں اترنا جب تک وہ قرضہ پے نہیں کیا جائے گا. تو مسیح نے ہمارا قرضہ وہ اپنے خون سے دیا ہے. اور آج لوگ اگر وہ قرضہ جو ہے اپنے کاموں سے اتارنے کی کوشش کریں تو وہ قرضہ نہیں اترنا. یہ حال ہے ان لوگوں کا جو ایسی تپسیائیں کر کے اپنا قرضہ اتارنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اس روحانی معیار تک پہنچ جائیں. وہ اس روحانی معیار تک نہیں پہنچ سکتے. جب کرنتھوس کی کلیسیا کے نام ہم خط پڑھتے ہیں، پہلا باب، چھٹا باب، اس کی 19ویں آیت، تو ہمیں ملتا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے. آپ کو پتہ ہے پرانے عہد نامے میں خدا کہاں سکونت کرتا تھا؟ خیمہ اجتماع میں. کہاں؟ پھر بعد میں خیمہ اجتماع کے بعد جب ہیکل بنی تو خدا نے کہاں سکونت اختیار کرنا شروع کر دی؟ وہ ہیکل جو سلیمان نبی نے بنائی تھی. اور اب خدا کہاں سکونت کرتا ہے؟ ایماندار کے بدن میں. خدا صرف اب مقدس عمارتوں میں نہیں رہتا، خدا نجات یافتہ لوگوں میں رہتا ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ان لوگوں میں رہتا ہے جن کے لیے اس کے بیٹے نے اپنی جان دی ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے. آج بڑی خوبصورت بات آپ کو بتانے کو ہوں. آج دنیا کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. دنیا کیا کہتی ہے؟ میرا جسم. خدا کا کلام کہتا ہے تیرا جسم خدا کی ملکیت اور خدا کی مرضی. دنیا کیا کہتی ہے؟ میرا جسم میری مرضی. خدا کا کلام کہتا ہے تیرا جسم خدا کی ملکیت، خدا کی مرضی. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بدن میں جس میں خدا کا روح رہتا ہے، خدا کا روح ناپاک جگہ نہیں رہ سکتا، وہ پاک جگہ ہی رہتا ہے. وہ پاک جگہ اس لیے ہے کیونکہ اس جگہ کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے لہو سے پاک کی ہے. رومیو کے نام خط 12واں باب پہلی آیت پڑھتے ہیں تو آفر یور باڈیز ایز لیونگ سیکریفائسز. تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اپنے بدن زندہ قربانی کے لیے پیش کرو. اگر ہم نے کسی سے، بات بڑی غور طلب ہے، کسی سے کرائے پر گھر لیا ہو تو جس نے آپ کو کرائے پر گھر دیا ہو وہ مطالبہ کرے گا کہ جیویں دا میں گھر دیتا سی مینوں اونج دا ہی گھر واپس ملنا چاہیے. ہوتا ہے ایسے؟ یہ ٹوٹیاں نے تو ٹوٹیاں سیٹ کرا کے دینیاں نے. ہے سی بات؟ جے تساں کوئی بلب توڑیا ہے تو بلب سیٹ کرا کے دینا ہے. ہوتا ہے ایسے؟ جب کسی شخص نے کرائے پر اپنا گھر دیا ہوتا ہے تو اس کی توقع ہوتی ہے کہ وہ گھر جو ہے اسے اسی حالت میں ملے جس حالت میں اسے کرائے پر چڑھایا گیا تھا. یہ بدن بھی جو ہے کرائے پر ہے. یہ بدن بھی اس نے کس پر دیا ہے؟ کرائے پر دیا ہے. جیسا بدن اس نے دیا ہے وہ چاہتا ہے کہ نہ کوئی داغ، نہ کوئی جری، نہ کوئی نقص، نہ کوئی فالٹ، نہ کوئی زخم، نہ کوئی شیدا جانا، کچھ بھی اس جسم پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسا جسم دیا تھا ویسا ہی بدن جو ہے میں نے واپس لینا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ جیسا بدن آپ کو اس نے دیا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ سے ویسا ہی بدن لے. بائبل مقدس میں لکھا ہے، آگے لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے. اور آگے لکھا ہے تم اپنے نہیں، تم اپنے نہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. پس اپنے بدن سے خدا کا جلال، اپنے بدن سے خدا کا جلال، اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، نہ چاندی سے نہ سونے سے بلکہ خداوند یسوع مسیح کے خون
قیمتی خون سے خریدے گئے۔ ہوسیہ نبی اپنی بے وفا بیوی کو نجات کی طرف لے آیا، اسی طرح سے مسیح بھی بے وفا گنہگاروں کو نجات کی طرف لے آیا۔ خداوند کا شکر کرنا چاہیے، ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے، اس 20ویں آیت پر، اور ہمیں اس حوالے کو دیکھنا چاہیے۔ خدا نے اس بدن کو بنایا، مسیح نے اس بدن کو مخلصی دی، اور روح القدس اس بدن میں سکونت کرتا ہے۔ کیسی بات ہے؟ خدا نے اس بدن کو بنایا، مسیح کے وسیلے سے اس بدن کو مخلصی ملی، اور روح القدس جو ہے وہ اس بدن میں سکونت اختیار کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس ہر ایک وجہ موجود ہے کہ خدا کا جلال ظاہر کریں۔ کوئی کہے کہ میرے پاس کیا وجہ ہے کہ میں اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کروں؟ اس بدن کو بنانے والا وہ ہے، اس بدن کو مخلصی دینے والا وہ ہے، اس بدن میں رہنے والا وہ ہے، تو کیوں نہ پھر ہر طرح سے ہر وجہ یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا شکر کیا جائے اور اس کے جلال کو اپنے بدن سے ظاہر کیا جائے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان باتوں کا اطلاق کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ ہم جو دیکھتے ہیں اس سے بھی خدا کے جلال کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ جو ہم دیکھتے ہیں اسی سے ہمارے خیالات بلڈ ہوتے ہیں، اور خیالات بھی خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہم جو بولتے ہیں اپنے الفاظ سے خدا کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے کاموں سے خدا کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں۔ ہمارے قدم ہمیں کہاں لے کر جاتے ہیں، اپنے قدموں سے بھی خدا کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بدن کن کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بہت سی مذہبی رسومات جو ہیں وہ بہت سے عقائد کے اندر شاید انہیں یہ درس دیتی ہیں کہ وہ انہیں خدا کے قریب لے کر جا رہی ہیں، لیکن ایمانداروں بتانا چاہتا ہوں ایک ہی چیز آپ کو خدا کے پاس لا سکتی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کے سبب آپ خدا کے سامنے آ سکتے ہیں، اور خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے فرما بردار رہیں اور ایمان میں قائم رہیں۔ God created your body, therefore treat it with reverence۔ خدا نے آپ کے بدن کو بنایا ہے، اپنے بدن کے تقدس کو جانیں۔ Christ purchased your body, therefore surrender it to him۔ خدا نے، مسیح یسوع نے جو ہے وہ آپ کے بدن کی قیمت ادا کی ہے، کیوں نہ یہ بدن اسی کے حوالے کر دیا جائے جس نے اسے خریدا ہے۔ The Holy Spirit indwells your body, therefore keep it holy۔ اپنے بدن کو پاک رکھیں کیونکہ خدا جو ہے وہ پاک ہے۔ The greatest evidence of God's presence is not outward rituals but a transformed life۔ جو سب سے بڑی گواہی ہے، the greatest evidence of God's presence، جو خدا کی موجودگی کی سب سے بڑی گواہی ہے، وہ ظاہری رسومات نہیں بلکہ تبدیل شدہ زندگی ہے، وہ زندگی جو بدل جاتی ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا سوال تھا، کیا جسمانی تکلیف سے روحانی معیار حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بتانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، ہم دعا کیوں کرتے ہیں، کلام کیوں پڑھتے ہیں، روزے کیوں رکھتے ہیں، پرستش کیوں کرتے ہیں؟ ان سب چیزوں کو کرنے سے، سن لیں یہ بات کان کھول کر، دعا کرنے سے، روزہ رکھنے سے، پرستش کرنے سے، خدا کا کلام پڑھنے سے آپ نجات حاصل نہیں کرتے بلکہ خدا کے عرفان میں بڑھتے ہیں۔ بات نشان کر رہے ہیں آپ؟ کبھی بھی آپ جسمانی تکلیف سے روحانی معیار حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں روزے بڑے رکھنے تھے، ان میں نجات میری ہو گئی۔ نو، جسمانی تکلیف سے روحانی معیار حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ایسا کرنے سے آپ خدا کے عرفان میں بڑھتے ہیں، اس کی پہچان میں بڑھتے ہیں، اور اس کو بہتر طور پر سمجھنے کی
کوشش کرتے ہیں. ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے نجات حاصل نہیں ہوتی. نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی بھی روحانیت کا معیار ظاہری تکلیفوں سے نہیں کیا جا سکتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے کہ دیکھو جی فلاں بندہ کڈا روحانی ہے، 20 سال ہو گئے نے کھلوتا ہے. ان چیزوں سے آپ روحانی معیار کو ماپ نہیں سکتے. اگر کوئی غلط ڈائریکشن میں ہے تو پاویں 20 سال کھلوے تو پاویں 30 سال کھلوے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ایلیا نبی کے دور میں بال کے پجاری جو تھے وہ بھی غلط ڈائریکشن میں تھے، خنجر مارے ہیں، ہر طرح کی اپنے آپ کو تکلیف دی ہے. ڈائریکشن غلط تھی، چاہے وہ اپنے آپ کو تکلیف دیں، چاہے اپنے آپ کو وہ ہے ہر طرح سے وہ تکلیف پہنچائیں، زخم دیں. جب ڈائریکشن غلط ہے تو پھر آپ صحیح جگہ نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ایمانداروں کو بتانا چاہتا ہوں، مسیح نے جو ہمارے لیے قربانی دی ہے اس کا شکر کریں اور پاکیزہ زندگی میں بڑھتے جائیں. اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے، Am I trusting in Christ's sacrifice or in my own religious efforts؟ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے، کیا میں مسیح کی قربانی پر ایمان رکھتا ہوں یا اپنی کوششوں پر ایمان رکھتا ہوں؟ آج دنیا جو کچھ کر رہی ہے وہ زندہ خدا کو چھوڑ کر اپنی کوششوں پر انحصار کرتی ہے کہ اپنی کوششوں کے سبب ہم پہنچ سکتے ہیں. کیا میں نے اپنے خودی کا انکار کیا ہے یا سیلف پنشمنٹ پر زور دے رہا ہوں؟ کچھ لوگ، خداوند یسوع مسیح نے کہا تو اپنی خودی کا انکار کر، پھر میرے پیچھے آ. کیا آپ خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کو جو اس نے صلیب پر کہے تمام ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، یا آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی نجات کا کام جو ہے، جو نجات کا کام ہے وہ ابھی بھی ہونے والا ہے، وہ ابھی بھی نامکمل ہے؟ کیا میری فرمانبرداری جو ہے یہ محبت کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ ہے؟ اور کیا میری فرمانبرداری اور شکر گزاری خدا کے حضور مقبول ہوگی؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، واضح طور پر ہمیں اس بات کا جواب دیتا ہے، جسمانی تکلیف سے روحانی معیار حاصل نہیں کیا جا سکتا. ایک سوال، ایک لائن کا سوال، ایک لائن کا جواب، ساری باتیں اس کے اندر چھپی ہیں. جسمانی تکلیف سے روحانی معیار حاصل نہیں کیا جا سکتا. تھرو فزیکل پین یو کین نیور گیٹ spiritual merit اور spiritual acceptance. کبھی بھی آپ وہ روحانی معیار جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے جسمانی تکلیف کے ذریعے. خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ایمان میں قائم رہیں اور خدا کی باتوں پر عمل کریں اور وہ کام کریں جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور رول کو سمجھ رہنمائی کرے. اپنی آنکھیں بند کریں.